تو یہ سلسلہ شروع ہوا میر امن سے، اور یہ پھر یہ ہے کہ عمر و عیار تک پہنچا، لیلا مجنوں تک پہنچا۔ تو اس طرح کے داستانیں، حکایات لکھی جاتی رہیں۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ داستانوں اور حکایات کے بجائے اس میں تبدیلی آئی ہمارے افسانوں کہانی کی دنیا میں، کہ کہانیاں لکھی جانے لگیں۔ چونکہ ظاہر ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ داستان اور حکایت اور کہانی میں فرق ہوتا ہے، ان کے لکھنے کی ان کی بنیاد ذرا مختلف ہوتی ہے ایک دوسرے سے۔ اب میر امن کو ذہن میں رکھیے گا، تو اس کے بعد کہانی لکھنے کا دور آیا۔ کہانی لکھنے کا جب دور آیا تو اور پھر جب اردو میں جدیدیت در آئی اور ترقی پسند تحریک نے آنکھیں کھولی اور نئے انداز سے شاعری اور نثر نگاری ہونے لگی، تو کہانیوں کے لکھے جانے میں بھی تبدیلی لائی گئی، اور تبھی سے علامتی افسانے کا وجود عمل میں لایا گیا۔ اور تب تک ہمارے معاشرے کے، ہمارے خطہ زمین کے بالعموم اور بر صغیر کے بالخصوص سیاسی، سماجی اور اقتصادی حالات تبدیلی کی وجہ سے، تقسیم کی وجہ سے اتنے بدل چکے تھے کہ اور جب حکومتیں قائم ہوئیں اور عوامی حکومت سے فوجی حکمرانوں نے عوام پر حکمرانی شروع کی اور زبان پہ، بیان پہ پابندیاں عائد کی گئیں، تو اس لمحے، اس وقت میں علامتی افسانوں نے جنم لیا۔ انہی پابندیوں کے پیش نظر کہ کھلی زبان میں، سادہ زبان میں، عام فہم زبان میں، یا یہ کہ کہانی کے طور پہ بات پیش کرنے کی، مسائل کو پیش کرنے کی، پابندیوں پر احتجاج کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو علامتیں ہماری کہانیوں میں شامل ہوئیں، اور اس موقع پر اس وقت کے مشہور اور اہم قلم کاروں نے علامتی کہانیاں لکھنا شروع کر دیں، علامتی افسانے لکھنا شروع کر دی۔ پھر جب ان پابندیوں کی شدت میں کچھ کمی آئی اور عوامی حکومت بھی بننا شروع ہو گئی اور علامتیں کچھ اتنی ثقیل ہو گئیں کہ عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہونے لگیں، تو پھر افسانہ جو ہے واپس اپنی کہانی پن پہ واپس آ گیا، اور جو کہ موجودہ وقت میں بھی رائج ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کا پہیہ چلتا رہتا ہے، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ جو ہماری استحصالی قوتیں ہیں اور جو لوگ جو کہ عام آدمی کی حقوق کو سلب کر رہے ہیں، ان پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، ان پہ ان میں رخنیں ڈال رہے ہیں، ان کو اظہار رائے کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لمحہ موجود میں ایک بار پھر علامتیں واپس آ رہی ہیں۔ اب جو ہمارے موجودہ وقت کے جو اہل قلم ہیں، وہ پھر ایک بار پھر علامتوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کا ابھی جو نو تخلیق جو افسانہ ہے، چاند پر موت، بھی اسی پہلو کو لے کے سامنے رکھ کے لکھا گیا ہے۔ کیونکہ آپ نے ان کے دوسرے افسانے پڑھے ان کی کتاب میں، فرشتے کے آنسو میں، کہ اتنی شدت نہیں ہے علامتوں کی، کہانی کے انداز میں ان کے تمام افسانے لکھے گئے ہیں، کہانیاں لکھی گئی ہیں، لیکن یہ جو ان کا نو تصنیف افسانہ ہے، یہ مکمل ایک علامتی افسانہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہو یہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ جو کہ لمحہ موجود میں سانس لے رہے ہیں، یقیناً ان کی علامتوں کو، ان کی باتوں کو، اور جو چیزیں انہوں نے بین السطور کہی ہیں، سمجھ گئے ہیں۔
لیکن پھر بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے چاہیں گے کہ آپ اپنے اس علامتی افسانے کے بارے میں ہمارے ناظرین کو